یہ خوشخبری والی قمیض بھی میں لے کے آؤں گا۔ القا ہو، ڈالا اس کو یعقوب کے چہرے پر، فرتد بصیرن، تو وہ دیکھنے لگے۔ حضرت یعقوب نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، کہ یوسف کا خواب سچا ہونا ہے، یا انبیاء پر مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں اور آخر میں اللہ انہیں کامیابیاں دیتا ہے۔ یہ بات جو میں جانتا ہوں تم اسے نہیں جانتے تھے۔ بھائی کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے بابا، بخشش مانگ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ قالا، حضرت یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے۔ مراد سحری کا وقت ہے جو قبولیت دعا کا بھی وقت ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا، قرطبی نے نقل کیا، انہو هو الغفور الرحیم، فلما دخلوا علی یوسف، 15واں حال جی۔ پھر جب یہ سارے داخل ہوئے یوسف کے پاس، آوا الیہ ابوی، تو ٹھکانہ دیا اپنے پاس اپنے ماں باپ کو، تعظیماً، جگہ دی، آوا جگہ دی، وقال، اور کہا، ادخلوا مصر، اللہ کو منظور ہے تو مصر میں داخل ہوو اطمینان سے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت یوسف نے مصر سے باہر نکل کر قافلے کا استقبال کیا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر، تعظیماً، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب گر پڑے یوسف کے آگے سجدے میں۔ کچھ مفسرین نے لکھا سجدہ اللہ کو تھا اور یوسف تھے کل قبلہ، قبلے کی طرح، جس طرح ہم خانہ کعبہ کی طرح منہ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح یوسف قبلے کی مانند تھے اور سجدہ وہ کس کو تھا؟ اللہ کو تھا۔ حسن بصری کا یہی قول ہے، قرطبی نے نقل کی۔ یا سجدہ حضرت یوسف ہی کو تھا اور یہ تعظیمی سجدہ تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز اور ہماری شریعت میں حرام۔ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے۔ سجدہ عبادت کسی شریعت میں بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہوا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حاضر دماغ خطیب تھے اور حاضر جواب خطیب تھے۔ دلی میں تقریر کر رہے ہیں تو ان کی تقریر تو سننے کے لیے بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر، پڑھے لکھے لوگ آتے تھے۔ رات کو تقریر شروع کرتے اور صبح کی اذان ہو جاتی، اور اذان کی آواز آتی تو
کہتے ہائے ظالم کو کس وقت خدا یاد آئے. ہم نے تو ان کو سنا نہیں، دیکھا بھی نہیں، لیکن جن لوگوں نے سنا ہے، دیکھا ہے، ان کی باتیں بتاتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ بمبئی میں امیر شریعت کا جلسہ تھا ایک سٹیڈیم میں، اور داخلہ بذریعہ ٹکٹ تھا. ساڑی مفت کو نہیں سن، اور وہاں ٹکٹ لگاؤ. وہ بابو نذیر صاحب تھے یہاں سٹلائٹ ٹاؤن میں. وہ ریل گاڑی میں وہ نہیں ہوتے گارڈ، اس ڈیوٹی پر تھے. کہتے ہیں میں نے ایسی ڈیوٹی لگائی کہ وہ رات میری بمبئی آئے، میں شاہ جی کا خطاب سن. میں سٹیڈیم پہنچا تو ٹکٹیں بک چکی تھیں، بلیک میں مل رہی تھی. میں اندر گیا تو بمبئی کا پورا سٹیڈیم بھرا ہوا. شاہ جی نے تقریر شروع کی، صبح کی اذان ہو، بغیر سپیکر کے. اب تو ساؤنڈ ہے، ساؤنڈ والوں کی اور خطیبوں کی اکثر لڑائی ہوتی، لڑ پڑتے. نعت خوانوں کی لڑائی ہوتی. انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ ہماری بات کسی کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ہمارے کان میں آواز آنی چاہیے. ان کے بس میں نہیں ہے، ورنہ یہ مائکروفون اپنے منہ کے اندر بھی لے لیتے، اندر آ جائے، گلے کے قریب آ جائے، لیکن وہ ان کے بس میں، بیچاروں کے بس میں نہیں ہے. یہ حسن نظامی ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے، دلی کا بڑا نام ہے حسن نظامی. وہ ذرا کمزور عقیدے کا تھا. شاہ جی تقریر کر رہے تھے کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کا جائز نہیں. حسن نظامی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا شاہ جی یوسف کے بھائیوں نے یوسف کا نہیں کیا تھا. تو شاہ جی نے کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، یوسف کل قبلہ یا یہ. شاہ جی نے فرمایا حسن نظامی بہ جا، یوسف دے بھراواں اگے کیڑے چنگے کام کیتے ہیں جو اے چنگا کیتا ہے. جس نے وہاں سے دلیل پکڑنی ہے وہ پہلے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالے، ان کا وہ کام بھی مانے نہ. وہ وقال یا ابتی، حضرت یوسف نے کہا اے میرے بابا، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی، من قبل، جو میں نے پہلے دیکھا تھا. قد جعلہ ربی حقا، کر دیا ہے اس کو میرے رب نے سچا. وقد احسن بی، اور اس نے مجھ پر اور بھی بہت احسان کیے ہیں. اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے نکالا مجھے جیل سے. اخلاق ذرا پیغمبر کا ملاحظہ فرمائیں جی. کنویں کا ذکر نہیں کیا، جس نے مجھے پہلے کنویں سے نکالا. کیوں؟ بھائی شرمندہ نہ، تو جیل کا ذکر کر رہے ہیں. اس نے مجھ پر بڑے احسان کیے جب اس نے نکالا مجھے جیل سے. وجا بکم من البدو، اور لے آیا تمہیں گاؤں سے، شہر میں. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ فساد ڈالا شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان. اب بھی بھائیوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہے، شیطان نے یہ سب کچھ کیا. شہر کی جو زندگی ہوتی ہے یہ گاؤں کی نسبت سے بہت اچھی زندگی ہوتی. اس کو احسان کے طور پر حضرت یوسف ذکر کر رہے ہیں. اللہ کا یہ احسان ہوا کہ آپ کو گاؤں سے شہر میں لے آئے. پنجابی میں ایک اکھان ہے نا، رانا شاردا بھامے جھگی ہو گئی.
اس کا دوسرا حصہ میں آپ کو نہیں سناتا۔ تو جھگی بھی ہو، رہنا شہر کہیں۔ ہم کبھی بندیال جاتے ہیں تو مغرب کے بعد یوں لگتا ہے رات کے 12 بج گئے، او سناٹا تاری، گلیاں سنسان، گھر سنسان۔ یہاں رات 2 بجے بھی باہر نکلے تو ایسے لگتا ہے دن ہون چڑھے۔ پھر برگر والوں کو اللہ سلامت رکھے تو رونق ان کے پاس لگی ہوئی ہوتی۔ شہر کی جو ہے صلاحیتیں بندے کی کھلتی ہیں۔ حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ بڑا نام ہے، علمی حلقوں میں بڑا نام ہے، عوامی حلقوں میں نہیں، علمی حلقوں۔ نیلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے القول الاتم فی حیات عیسی ابن مریم، القول الاتم فی حیات عیسی ابن مریم۔ ایک کتاب حضرت انور شاہ کشمیری نے بھی لکھی رحمت اللہ علیہ حیات عیسی پر۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو وفاق المدارس کے صدر تھے، انہوں نے ایک مضمون لکھا جس میں وہ یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ حیات عیسیٰ پر حضرت انور شاہ کشمیری کے بعد اگر کوئی معیاری کتاب آئی ہے تو وہ القول الاتم ہے، حضرت نیلوی صاحب کی کتاب۔ تو علمی حلقوں میں حضرت نیلوی صاحب کا بڑا نام۔ یہ ہمارے سرگودا سے تقریباً 12، 13، 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پنڈ ہے چکیرا، یہ وہاں مدرس تھے۔ کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ مولوی محمد حسین نیلوی ہے بھی صحیح کہ کوئی نہیں۔ چکیرے میں، اس پنڈ میں انہوں نے وہاں سے نکالا، والد صاحب کو پتہ چلا، سرگودا آ گئے۔ سرگودا جب ایک مرکز میں آئے تو پھر پورے پاکستان کے علمی حلقوں میں نیلوی صاحب کا تعارف ہو گیا۔ تو شہر میں کام کرنے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں، اس زندگی کو ترجیح دینی ہے۔ یہ نہیں بھئی ہے جڑی کھیت بڑے اچھے لگتے ہیں جی، تے مٹی بڑی اچھی لگتی ہے، پھکنی ہے مٹی، وہ جو گلیوں میں مٹی پڑی ہے۔ اگلے دن میں ایک جنازے پہ گیا ہوں، وہ اسی ریتلا اور مٹی کا علاقہ تھا، میرے بوٹ اتنے خراب ہوئے کہ مجھے آ کے دھونے پڑ گئے۔ وہ لوگ وہاں رہتے ہیں، جو رہتے ہیں بس رہتے ہیں۔ ترجیح دیجئے شہر میں اگر کوئی جگہ ملے، اس میں کام کرنے کے مواقع بڑے ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کے مواقع بڑے ملتے ہیں بندوں کو۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو چاہے، لما یشاء جو چاہے، لطیف خفیہ تدبیر کرنے والا۔ انہ هو العلیم الحکیم، جملہ تعلیلیہ ہو گیا، ما قبل کی علت ہو گئی، کیونکہ وہی ہے جاننے والا، حکمت والا۔ رب قد آتیتنی من الملک، مناجات یوسفیہ۔ اب زندگی کے آخری مراحل میں حضرت یوسف داخل ہونے لگے، دنیا سے دل بھر گیا، طبیعت بیزار ہو گئی، تو رب کے حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ حرف ندا معذوف ہے جی، اے میرے رب، تو نے دی مجھے بادشاہی حکومت، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے سکھایا خوابوں کی تعبیر کا علم یا مشکل باتوں کا حل۔ فاطر السماوات، یہاں بھی حرف ندا معذوف ہے جی، اے آسمانوں کے پیدا کرنے والے اور زمین کے بنانے والے، انت ولی، تو ہی میرا دوست ہے،
شاہ عبد القادر اور شاہ ولی اللہ دونوں نے معنی کیا کارساز. ولی کا معنی یہاں کیا کیا؟ کارساز. تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مقصود بن ندائے جی. اس کے لیے انہوں نے حضرت یوسف نے پہلا سب کچھ کہا، اے ان صفتوں کے مالک مجھے موت دے اسلام کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے ملا دے نیک بختوں میں. ویسے تو زندگی کا بندے کا کسی کا بھی پتہ نہیں ہوتا، بچے بھی مرتے رہتے ہیں اور جوان بھی مرتے رہتے ہیں، لیکن وہ آدمی جنہیں ایسی بیماری چمٹ جائے کہ موت سامنے نظر آ رہی ہو، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ یہ دعا پڑھا کرے، اور ہر بندے کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے. کہاں سے شروع کرنی ہے؟ یا فاطر السماوات والارض، یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. میں نے دوست کا معنی کیا، انہوں نے کارساز کا معنی کیا، میں نے دوست کا معنی. تو میرا دوست ہے دنیا میں اور آخرت میں، مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. ذالک من انباء الغیب تیسرا دعویٰ ہے جی. شروع میں نے لکھوایا، اگر کچھ عزیز ہمارے طلبہ بعد میں آئیں، سورت یوسف کے 4 دعوے، 2 بڑے 2 چھوٹے. بڑے دعوے کیا ہیں؟ عالم الغیب اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے. تیسرا دعویٰ ہے صداقت رسول، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. یہ تیسرا دعویٰ ہے جی. یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، ہم وہی کرتے ہیں آپ کی طرف. وما کنت لدیہم، آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے. اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے اپنا ارادہ اجمعوا پختہ کر لیا تھا بھائیوں نے. وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ فریب کرتے تھے، یوسف کو ہلاک کرنے کا مشورے کرتے تھے، تدبیریں کرتے تھے. آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے. وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ کوئی پیج بنائیں الگ الگ، ایک نفی حاضر ناظر کا بنائیں اور یہ آیت اس میں درج کریں. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اذ اجمعوا امرہم، جب وہ بھائی آپس میں مشورے کر رہے تھے، میرے پیغمبر آپ اس وقت موجود نہیں تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ انہوں نے سوال خود پوچھا ہے کہ یہ خاندان فلسطین سے مصر کیسے منتقل. اس کا یہ جواب سورت یوسف میں آ گیا. تو اب تو انکار کی گنجائش نہیں، اب تو یہ ایمان لائیں گے. اللہ نے فرمایا نہیں ہے اکثر لوگ، ولو حرستا، اگرچہ آپ حرص کریں، بمؤمنین، ایمان لانے والے. اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر، اور
آپ نہیں مانگتے ان سے علیہ اس تبلیغ پر کوئی مزدوری. ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ قرآن مگر نصیحت ہے عالمین کے لیے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی نشانیاں ہیں اس دلیل نقلی کے علاوہ. یہ جو ہم نے واقعہ پورا بیان کیا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کو ماننا چاہیے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ میرے پیغمبر اس کے علاوہ کتنی نشانیاں ہیں، کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں. یمرون علیہا وہم عنہا مورزون، جن سے اعراض کر کے وہ گزر جاتے ہیں. یمرون گزر جاتے ہیں، ان نشانیوں کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں. ہر گیاہ کے ازمی رویت وحدہ لا شریک لہو گویت، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے باہر نکلتا ہے وہ یہ دہائی دے کے باہر نکلتا ہے، میری ذات اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں. بڑی نشانی ہے، دن رات، بادل، سردیاں گرمیاں، بڑی نشانی. وما یؤمن، اور نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر اس کے باوجود وہ مشرک ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ایک ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ مشرک ہیں. افا آمنو، تخویف دنیاویہ ہے جی. نشانیاں دیکھنے کے باوجود نہیں مانتے، اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں. افا آمنو، کیا وہ بے خوف ہو گئے کہ آئے ان کے پاس غاشیتن، ایک آفت، اللہ کے عذاب سے. اور اگر من بیانیہ بنا لیں تو یوں میں نہ کر لیں، کیا وہ بے خوف ہو گئے کہ آئے ان کے پاس ایک آفت، یعنی اللہ کا عذاب. او تأتیہم الساعہ، یا آئے ان کے پاس قیامت بغتتاً، اچانک. وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. یہ بے خوف ہو گئے. تخویف دنیاویہ بھی ہو گئی جی، اور تخویف اخرویہ بھی ہو گئی. قل ھذہ سبیلی، مقصد قصہ، طریقہ تبلیغ. میرے پیغمبر کہے یہ ہے میرا رستہ، جو سارے نبیوں کا راستہ تھا. ادعو، یہ سبیلی کا بیان ہے جی. وہ کیا ہے میرا رستہ؟ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، اے الہ توحید اللہ. ورنہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے. علی بصیرت، علی یقین، بصیرت، معرفت، بصیرت، حجت.
سمجھ بوجھ کر، میں بلاتا ہوں اللہ کی توحید کی طرف سمجھ بوجھ کر، آنا میں بھی، ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وسبحان اللہ، اس سے پہلے لکھیں اقول، اور میں کہتا ہوں اللہ کی ذات شریکوں سے پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد ہی نبی تھے۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، من اہل القری، بستی والوں میں سے۔ وہ رجل ہوتا تھا، مرد ہوتے تھے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ۔ واہ سعید، تیرا کتنا دورہ بھائی؟ گننے چ بھی کوئی نہیں، 25-26 دورے تے پڑے ہونے۔ کیسے بولا ہے؟ سوال مقدر کا جواب ہے، ورنہ تو ماقبل سے کوئی ربط نہیں رہ گئی۔ سوال کیا تھا؟ تو چونکہ انسان ہے، مرد ہے، بشر ہے، اور بشر نبی نہیں، سوال مقدر ہے، جواب ذکر کر دی۔ آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے تھے نا، وہ سب انسان تھے، بشر تھے، مرد تھے۔ حضرت نیلوی صاحب نے پچھلی آیت سے جوڑ دیا، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ مشرکین نے کہا تم داعی کس طرح ہو سکتے ہو؟ تم تو بشر ہو، تم کیسے داعی ہو سکتے ہو، دعوت دینے والے؟ اس کا جواب دیا، اولم یسیروا فی الارض، تخویف دنیاویہ ہے، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں؟ پھر وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے ہوئے۔ انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، چلے پھرے نہیں ہیں۔ یہ قوم لوط کے پاس سے گزر کے نہیں جاتے، یہ مدائن صالح سے نہیں گزرتے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، بشارت ہے جی، البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں۔ افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ بہرحال حضرت نیلوی صاحب حتیٰ اذا استیأس الرسل کو جوڑ رہے ہیں جی۔ بہرحال لوگوں کی مخالفت، مخالفین کی دھمکیاں، مخالفتیں، استہزاء کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب نا امید ہو گئے رسول، چوتھا دعویٰ ہے جی سورۃ یوسف کا، چوتھا دعویٰ کیا ہے؟ مصائب آئیں گے، حوصلے سے برداشت کر، پریشان نہیں ہونا، اس رستے میں دکھ آئیں گے، یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے رسول، کس سے؟ معاندین کے ایمان لانے سے۔ اب یہ نہیں مانتے ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یہ میں حضرت نیلوی صاحب کا ترجمہ کر رہا ہوں جی۔
اور یقین کر لیا کافروں نے قد کوذبوا کہ جو وعدہ عذاب ان نبیوں سے کیا گیا تھا نا وہ جھوٹا تھا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ ہم مسلسل انکار کر رہے ہیں، مسلسل استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں، رستہ روک رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اور اولاد بھی زیادہ ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں، فصلیں بھی ہیں، تو ان نبیوں سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ یعنی ہماری مدد اتنی لیٹ ہوئی، مسلمان اور وقت کے نبی اس مصیبت کی چکی میں پستے رہے، کفار مذاق بناتے رہے، جاءہم نصرنا، پھر ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ فنجی من نشاء، نجات دی گئی جس کو ہم نے چاہا، ولا یرد، اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے۔ اس آیت پہ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ حضرت صاحب نے اسے بڑے آسان طریقے سے حل کیے۔ اس کی دو قراتیں ہیں، بالتخفیف کوذبوا و بالتشدید کذبوا۔ دو قراتیں ہیں اس کی۔ اگر یہ قرات بنائیں کوذبوا تو ظنوا اور کوذبوا، ظنوا کا فاعل امتیں ہوں گی جی، اور کوذبوا کا نائب فاعل بھی امتیں ہی ہوں گی۔ ظنوا کا فاعل امتیں، کوذبوا کا نائب فاعل امتیں۔ یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے رسول معاندین کے ایمان لانے سے، اور عذاب لیٹ سے لیٹ ہوتا چلا گیا، مؤخر ہوتا چلا گیا، تو گمان کیا اس نبی کی امت نے کہ ان کے ساتھ جو وعدہ عذاب کیا گیا تھا وہ جھوٹ بولا گیا تھا۔ اگر وہ سچا ہوتا تو پھر عذاب آ جاتا۔ اب وہ حالات تو ہمارے سامنے نہیں ہے نا، جو حالات اس وقت اس نبی کی امت کے ساتھ، ماننے والوں کے ساتھ مشرکین جو رویہ رکھ رہے ہیں، جس طرح تنگ کر رہے ہیں، اس کو دیکھا جائے تو پھر سمجھ آتی۔ یہ افغانستان میں جو کچھ طالبان کے ساتھ ہوا، اور ان کو جن کو قیدی بنایا گیا، انہیں لوہے کے پنجروں میں، وہ تصویر آپ دیکھیں، ننگے بدن انہیں بند کیا گیا، اور کئی ایک پر کتے چھوڑ دیے گئے، ننگا کر کے کتے ان پر چھوڑے جا رہے ہیں۔ اور کتنا تشدد کیا ہوگا ان پر، تو ہم سب کا دل نہیں کرتا تھا کہ اللہ کی لاٹھی چلے اور ان ظلم و تشدد کرنے والوں کو سبق ملے، لیکن وہ لیٹ ہوتی چلی گئی۔ تو ہم کہتے تھے یا اللہ وہ دن دکھا نا کہ ان ظالموں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو جو یہ طالبان کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہ دل تھا نا ہر ایک بندے کا، تو یہ حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں پر جب حالات ایسے آئے، مشرکین نے ناطقہ بند کر دیا، ناک میں دم کر دیا، تو انہیں بھی گمان ہونے لگا، اتنی مدد ہماری لیٹ ہو گئی کہ انہیں بھی گمان ہونے لگا
کہ وعدہ عذاب میں جو ہم سے جو کچھ کہا گیا تھا یہ جھوٹ بولا گیا۔ ظنو کا فاعل امتیں، کوذبو کا نائب فاعل امتیں۔ میں نہ کیا کریں گے؟ گمان کیا امتوں نے کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے، کس میں؟ وعدہ عذاب۔ دوسری قرات ہے کذبوا بالتشدید، اس میں ظنو کا فاعل رسل ہوں گے، ظنو کا فاعل رسل، اور کذبوا کا نائب فاعل بھی رسل ہوں گے۔ اور کذبوا سیکذبون کے معنی میں ہوگا، لکھ لیں نیچے، کذبوا سیکذبون۔ اب معنی سن لیں، یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے رسول مخالفین کے ایمان لانے سے، ادھر مدد آنے میں دیر ہو گئی تو نبیوں نے گمان کیا، رسولوں نے گمان کیا کہ اب ان کی تکذیب کی جائے گی، یعنی اپنے لوگ، ماننے والے لوگ بھی ہماری تکذیب کریں گے کہ وہ جو وعدہ تم نے کیا تھا کہ عذاب آئے گا اور یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، تو کہاں ہے وہ عذاب؟ تو ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی۔ سمجھ آ گئی؟ فَفَهَمُوا وَتَدَبَّرُوا وَتَفَكَّرُوا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ۔ کبھی کبھی امتحانوں میں اس آیت کا مفہوم پوچھ لیا جاتا ہے۔ پھر ایک دفعہ سن لو، اگر کوذبوا پڑھیں، ظنو کا فاعل امتیں، کوذبوا کا نائب فاعل بھی امتیں، اتنی مدد ہماری لیٹ ہوئی کہ امتوں نے گمان کیا کہ وعدہ عذاب میں ان سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ اور اگر ہو کذبوا تو پھر ظنو کا فاعل رسل، کذبوا کا نائب فاعل بھی رسل، اور کذبوا کس معنی میں ہوگا؟ سیکذبون، کہ رسولوں نے یہ گمان کیا کہ مدد اتنی لیٹ ہو گئی ہے تو اب ہماری ماننے والے بھی کیا کریں گے؟ تکذیب کریں گے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ الزام المخاطب بما لا یلزم اس قبیل سے ہے جی، الزام المخاطب بما لا یلزم، دوسرے کے ذمے ایسی بات لگا دینا جو وہ اپنے ذمے لینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت یونس کے بارے میں کیا کہا؟ وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور یونس نے گمان کیا تھا کہ ہم اسے قابو نہیں کر سکتے۔ حضرت یونس کے تو وام و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے نا، اسے کہتے ہیں الزام المخاطب بما لا یلزم، مخاطب کے ذمے ایسی بات لگا دینا جو وہ اپنے ذمے لینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں مولا ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن۔ اب حضرت ابراہیم کیا ایمان نہیں رکھتے تھے؟ لیکن اللہ کہتے اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو حضرت انور شاہ صاحب کشمیری اسے الزام المخاطب بما لا یلزم کے معنی میں لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے رسول، اچھا رسولوں نے بھی گمان کیا کہ ان کے ساتھ وعدہ عذاب جو کیا گیا تھا وہ جھوٹا تھا،
حالانکہ نبیوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں۔ لقد کان فی قصصہم، تحقیق ہے ان قصوں میں، کون سے؟ ہود، صالح، شعیب، نوح، لوط، ابراہیم، یوسف، تحقیق ہے ان قصوں میں بڑی نصیحت عقل والوں کے لیے۔ ما کان حدیثاً، ما کان القرآن، قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے یفترا جسے گھاڑ لیا گیا ہو۔ کانا کا اسم جو ہے القرآن، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن قرآن تو تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ کس میں تصدیق کرتا ہے؟ فی الاصول، توحید، رسالت، قیامت، وتفصیل کل شیء، اور بیان ہر چیز کا۔ بیان کنندہ ہر چیز را، وہدن، نری ہدایت اور رحمت یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ کل استغراقی نہیں ہے جی، عرفی ہے۔ ہر چیز مراد نہیں ہے، استغراقی نہیں۔ وقد جا کل بمانا باز، لغت کی کتاب ہے جی قاموس، وہ کہتا ہے کبھی کبھی کل کا لفظ باز پر بولا جاتا ہے۔ ایک پیج آپ بنائیں، یہ مشرکین اور مبتدعین کی بڑی دلیل ہے نبی پاک کے علم غیب پر۔ تبیانا لکل شیء، تفصیلا لکل شیء، وہ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ کل نہیں پڑھتے ہو، پھر کل پر وہ زیادہ زور لگاتے ہیں۔ اور نبی پاک قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں، صغرا اور پھر کبرا۔ صغرا کیا ہے؟ تبیانا لکل شیء، تفصیلا لکل شیء۔ کبرا، نبی پاک اس کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ نبی پاک ہر چیز کو جانتے۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو نبی پاک اس کے بڑے عالم ہیں، تو پھر ہر چیز جانتے ہیں نا۔ یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے نبی پاک کے عالم الغیب ہونے پر۔ آپ نے اب کل اکٹھے کرنے ہیں، جہاں کل کا لفظ آئے گا اور اس سے سب مراد نہیں ہوں، سارے مراد نہیں ہوں گے، قرآن میں آئیں گے وہ لفظ، وہ آپ نے اکٹھے کرنے۔ ملکہ بلقیس کے متعلق کہا گیا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ملکہ بلقیس کو ہر چیز دی گئی، مردانہ خصوصیات بھی۔ حضرت سلیمان کا تخت بھی، تو وہاں کیا معنی کرو گے؟ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، تو وہ کل جس جگہ پہ آئیں گے آپ کے پاس بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ كُلُّ شَيْءٍ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الدِّينِ، تفصیل كُلِّ شَيْءٍ سے کیا مراد ہے؟ كُلُّ شَيْءٍ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الدِّينِ، دین کے معاملے میں جن جن چیزوں کی محتاجی ہے، ضروریات فی الدین، مدارک پڑھیے، رول معانی پڑھیے، قرطبی پڑھیے، خازن پڑھیے، ضروریات فی الدین
کل شیء یحتاج الیہ فی الدین. سورت راج. پہلے اس کا ربط لگا لیجیے. اسمی ربط. نئے طلبائیں حضرت صاحب دو قسم کے ربط لگاتے ہیں. اسمی یعنی نامی. اس ربط کے الفاظ میں دونوں صورتوں کے نام آنے چاہیے. اور دوسرا ربط حضرت صاحب کا ہے مانوی، یعنی مضامین کے اعتبار سے دونوں صورتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. مسئلہ توحید اتنا اہم ہے کہ یوسف نے جیل میں بیان فرمایا رعد فرشتہ بھی اسی کی تسبیح بیان کرتا ہے. رعد فرشتہ بھی اسی کی تسبیح بیان کرتا ہے. کیا کہ اللہ ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے. اس کی ذات میں صفات میں کوئی بھی شریک نہیں. یہ اسمی ربط ہو گیا. مانوی ربط. ما قبل کی صورتوں میں عقلی نقلی دلائل سے مسئلہ توحید کو واضح کر دیا گیا. کہ اللہ کے سوا عالم الغیب بھی کوئی نہیں اور اللہ کے سوا مختار کل بھی کوئی نہیں. اب یہ مسئلہ نظری نہیں رہا، بدی ہو گیا ہے. یعنی مخفی نہیں رہا کہ سمجھ نہ آئے، بدی ہے، واضح ہے. اب یہ مسئلہ نظری نہیں رہا، بدی ہو گیا ہے، مخفی نہیں رہا. نظری سے مراد مخفی. اگر مشرکین کہیں تمہارے لیے بدی ہوگا، ہمارے لیے تو واضح نہیں، تو اب سورت رعد میں مزید دلائل سے مشرکین کا خفا دور کیا جائے گا. یہ دونوں صورتوں کا آپس میں مانوی ربط ہوگی. کیا ما قبل کی صورتوں میں دلائل سے مسئلہ توحید کو واضح کر دیا گیا، یہ ثابت کر دیا گیا کہ عالم الغیب مختار کل اللہ کے سوا کوئی نہیں. مسئلہ بالکل واضح ہو گیا، بدی ہے. لیکن اگر مشرکین کہیں تمہارے لیے بدی ہوگا، ہمارے لیے تو مخفی ہے، تو اب رعد میں مزید دلائل بیان کیے جائیں گے تاکہ مشرکین کا خفا کیا کر دیا جائے، دور کر دیا، مسئلے کو مزید واضح کر دیا جائے.
خلاصہ جی، آٹھ دلائل عقلی ہوں گے جی۔ ایک دلیل نقلی، اور دو دلائل وحی۔ آٹھ دلائل عقلی، ایک دلیل نقلی، دو دلائل وحی، دو مرتبہ دلائل کا ثمرہ۔ سورت کے درمیان میں ایک مثال کے ذریعے توحید اور شرک کو واضح کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی مومنین اور مشرکین کی صفات کا تقابل ہوگا۔ مومنین اور مشرکین کی صفات کا تقابل ہوگا۔ جب دلائل ختم ہو جائیں گے تو مشرکین کے چار شبہات کے اللہ جواب دیں گے۔ یہ دلائل جو ہوں گے سارے، یہ بطور تنبیہات ہوں گے۔ یہ سارے دلائل جو ہیں عقلی، نقلی، وحی، یہ اسی دعوے پہ پیش کیے جائیں گے کہ غیب دان اور مختار کل صرف اللہ ہے۔ حضرت نیلوی صاحب عالم الغیب مختار کل اس کو اور مختصر کرتے ہیں ہما کن ہما دان۔ ہما کن اللہ ہے، ہما دان۔ مومنین اور مشرکین کی صفات کا تقابل، کیا مطلب؟ مومنوں کی یہ صفتیں ہیں اور کافروں کے یہ کرتوت ہیں۔ یہ درمیان میں اللہ اسے بھی بیان کریں گے۔ باقی ہر صورت میں تخویفات، بشارات، شکوہ جات، زجرات، تسلیات، یہ ہر صورت کا خاصہ ہے۔ یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہر صورت میں چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، حروف مقطعات میں سے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، مراد قرآن ہے۔ اور تلک آیات الکتاب کے نیچے لکھیں تمہید۔ تمہید برائے ترغیب۔ اکثر صورتوں کے شروع میں اللہ تمہید باندھتے ہیں۔ مقصد لوگوں کو راغب کرنا ہے کہ اس دعوے کو معمولی دعویٰ نہیں سمجھنا، یہ دیکھنا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق،
اور جو چیز آپ کی طرف اتاری گئی آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے کہ ہمہ کن بھی اللہ ہے اور ہمدان بھی اللہ ہے۔ ولیکن لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، شکوہ جی، ہمارے اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات، پہلی عقلی دلیل، اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم انہیں دیکھ رہے ہو کہ آسمانوں کے نیچے ستون کوئی نہیں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پر۔ شاہ ولی اللہ معنی کرتے ہیں مستقر شد، قرار پکڑا عرش پر۔ وسخر الشمس والقمر، مسخر کیا، شاہ عبد القادر صاحب نے میں نے کیا کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمى، دونوں چلتے ہیں ایک وقت مقرر تک۔ چلو جی شمس اور قمر پہ کل کا لفظ اطلاق ہو گیا جی، ہیں وہ دو اور اللہ اس پر کیا لفظ اطلاق کر رہے؟ کل، ہر ایک چلتا ہے ایک وقت مقرر تک۔ انقضاء الدنیا، وقت مقرر کیا ہے؟ جب دنیا ختم ہوگی۔ یدبر الامر، سب کاموں کی تدبیریں کرتا ہے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے آیات توحید تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو کہ وہاں جانا ہے اور ہمارے اس دعوے کو تسلیم کرو۔ استوا کا صلہ اگر علا آئے تو معنی غالب کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے اور انہیں اس آیت سے مغالطہ لگ گیا، ثم استوی علی العرش، پھر وہ قائم ہے عرش پر۔ کئی لوگوں نے میں نے کیا جا بیٹھا عرش پر، پھر انہوں نے کہا کہ استوی علی العرش تو معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا یہ کنایا ہے، کنایا تسلط سے، غلبے سے، اقتدار سے، حکومت سے۔ کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا، سب اختیار اسی کے پاس ہیں، حکومت، تخت، اقتدار، قبضہ، تصرف۔ حضرت صاحب کہتے ہیں یہ کنایا ہے قدرت، تسلط، اقتدار سے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن میں جس جگہ بھی اللہ نے اس کو ذکر کیا اس سے پہلے بھی اپنی قدرت کا ذکر کیا، اس کے بعد بھی اپنی قدرت کا ذکر کیا، جہاں جہاں بھی ذکر کیا۔ یہاں پہلے کیا کہا؟ اللہ نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر کام کی وہ تدبیر کرتا ہے۔ درمیان میں کہا استوی علی العرش، پھر غالب ہے عرش پر۔ سمجھ آ گئی؟
یہ کیا ہے؟ کنایا ہے. جیسے ہمارے ملک میں ایک وزیر اعظم رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو، ان کے خلاف تحریک چلی، بڑی زبردست تحریک چلی، تو انہوں نے اقتدار چھوڑنے سے پہلے، بعد میں تو انہیں چھوڑنا پڑ گیا، تو انہوں نے تقریر کی، تو جس کرسی پہ وہ بیٹھے تھے انہوں نے اس کرسی کے بازو پہ ہاتھ مارا اور کہا میں کمزور ہوں، میری کرسی کمزور نہیں، میں کمزور ہو سکتا ہوں، میری کرسی بڑی مضبوط ہے. کیا میں نہ تھا یہ لکڑی والی کرسی؟ وہ لکڑی والی جو کرسی ہے وہ مضبوط ہے. اس سے مراد کیا تھی؟ حکومت، اقتدار. تو یہاں بھی جو آتا ہے اللہ عرش پر غالب ہے، تو یہ کنایا ہے طاقت سے، قوت سے، اقتدار سے، تصرف سے، غلبے سے. دلیل حضرت صاحب کی کیا ہے؟ جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے اس سے پہلے اور بعد میں اللہ کے تصرف کا ذکر ہے، قدرت کا ذکر ہے، اختیار کا ذکر ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اسی عقلی دلیل کا حصہ ہے جی. وہی ہے جس نے پھیلایا زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور رکھے اس زمین میں رواسیہ بوجھ، وَأَنْهَارًا، اور بہائیں نہریں. رواسیہ پہاڑ مراد ہے جی. پانی پہ زمین کو بچھایا، زمین ڈولنے لگی تو اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دیں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، ہر قسم کے پھلوں کی دو دو قسمیں بنائیں. دو قسم سے مراد ہے چھوٹا بڑا، میٹھا کھٹا، سبز لال. یہ دو دو جوڑے بنائے. تو جوڑے سے یہ مراد ہے. کوئی حجم میں چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سبز ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی ترش ہے، کوئی گرم ہے، کوئی سرد ہے. ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر. بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کریں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں ٹکڑے ہیں متجاورات، آپس میں ملے ہوئے. مگر کوئی زمین زرخیز ہے، کوئی بنجر ہے، کوئی سخت ہے، کوئی گرم ہے. ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں. ایک مربع میں کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے اور اگلے مربع میں کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے. وجنات، باغ ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وزرع، اور کھیتی ہے، اور کھجوریں ہیں، سنوان، جڑ ملی، وغیر و سنوان، اور بغیر جڑ ملی. سنوان کھجور کے وہ متعدد درخت جن کی جڑ ایک ہے، نیچے جڑ ایک ہے، اوپر جا کے اس کی شاخیں الگ الگ. غیر و سنوان کھجور کا وہ درخت جس کی جڑ بھی ایک ہے، اوپر تنا بھی ایک ہے. یسقا بماء واحد، پاتے ہیں ایک پانی، پلایا جاتا ہے ایک پانی. پانی ایک ہی ہے، اس مربع میں اور چیز، اس مربع میں اور چیز، اس کا رنگ اور ہے، اس کا رنگ اور. کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے. سرگودا کی زمین ہے، اس میں مالٹا ہو رہا، یہ آپ کوٹ مومن بھلوال جائیں،
کنو، مالٹا، مسمی، اس کے آگے حافظ آباد کی زمین شروع ہو جاتی ہے، منجی، چاول ہی چاول ہے ان کے۔ ادھر خانے وال کی طرف ادھر چلے جائیں خربوزے، آرے والا، ملتان چلے جائیں آم، شجاع آباد آم، سکھر میں چلے جائیں کھجور، ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ جب سرگودا والے جو باغوں کے مالک ہیں ان سے آپ کبھی پوچھیں بھائی شکری مالٹا جو ہے، شکری مسمی، اس کا بوٹا جب وہ لگاتے ہیں تو ایک بوری چینی کی بھی اس میں ڈالتے ہیں نا، اور وہ جو آم کے بوٹے ہوتے ہیں اس میں ایک بوری چینی کی ڈالتے ہیں نا وہ۔ پھر آم میٹھا کیوں اور نیمبو ترش کیوں؟ پانی تو ایک مل رہا ہے سب کو۔ اللہ کہتے ہیں یہ میری قدرتیں ہیں، مختار کل میں ہوں، ہمہ کن میں ہوں، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم فوقیت دیتے ہیں ایک کو دوسرے پر۔ کوئی پھل کم دے رہا ہے اور کوئی پھل زیادہ دے رہا ہے، ہم فوقیت دیتے ہیں ایک کو دوسرے پر۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو عقل ہو، سمجھ ہو کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے الہ اور معبود بھی وہی۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ کو تعجب ہے ان کے شرکیہ افعال پر، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سجدے کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کی نظر و نیاز دیتے ہیں، اگر آپ کو ان کے شرکیہ اعمال پہ تعجب ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو بڑے تعجب کا مقام ہے ان کی یہ بات، ان کا یہ کہنا بڑے تعجب کی بات ہے۔ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو ہم نئے سرے سے بنائے جائیں گے۔ یہ صرف توحید کے منکر نہیں ہیں، یہ قیامت کے بھی منکر۔ اس کو کہتے ہیں شکوہ۔ اللہ نے ان کے رویے پر کیا کیا؟ شکوہ کیا۔ ان کا یہ کہنا بڑا عجیب ہے، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی قدرتوں کا۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہی لوگ ہیں کہ طوق ہیں ان کے گلوں میں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، دوسرا شکوہ جی، اگر آپ کو تعجب ہے کہ یہ توحید کو نہیں مانتے تو تعجب کی بات تو یہ بھی ہے کہ یہ قیامت کو نہیں مانتے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور پھر تعجب پر تعجب یہ ہے کہ جلدی مانگتے ہیں تجھ سے برائی، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے۔ السیئہ پہ لکھ لیں عذاب، الحسنہ عافیت۔ بار بار آ کے کہتے تھے نا کہاں ہے وہ عذاب، کیوں نہیں آتا وہ عذاب، لے آنا وہ عذاب۔ تعجب پر تعجب یہ ہے کہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے برائی اچھائی سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ الْمَثُلَاتُ، اور گزر چکی ان سے پہلے المثلات، عذاب کے واقعات۔ المثلات کے نیچے لکھیں عذاب کے واقعات، پہلی قوموں پر گزر چکے۔ بے شک تیرا رب بڑی مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے۔ الا ظلمہم،
باوجود ان کی زیادتیوں کے جلدی نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تیرا رب سخت عذاب والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ بھی شکوہ ہے جی، اللہ مشرکین کے رویوں پر کبھی لگاتار شکوے کرتے چلے جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کافر، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر نشانی من ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے۔ نشانی سے مراد ہے جی معجزہ۔ قرآن حدیث جو ہے نا، یہ معجزے کا لفظ ذکر نہیں کرتا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ علماء عقائد جو ہیں وہ معجزے کا لفظ ذکر کرتے ہیں۔ عربی میں سے کیا کہتے ہیں؟ آیا، جس کا معنی ہم نے کیا نشانی، مراد اس سے کیا ہے؟ معجزہ، لیکن منہ مانگا معجزہ۔ معجزے تو بہت تھے، قرآن سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ معجزے تو وہ دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے جو معجزہ ہم مانگ رہے ہیں، تیرے باغ لگ جائیں، مکان سونے کا بن جائے، مکے میں نہریں چلنے لگیں، تو آسمان پہ چڑھ جائے، یہ جو معجزہ ہم مانگ رہے ہیں کیوں نہیں دکھاتا؟ انما انت منذر، جواب شکوہ، آپ تو ہیں آگاہ کرنے والے، معجزے کا دکھانا تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ انبیاء جو انہیں بلاتے رہتے ہیں۔ حضرت نیلوی صاحب نے میں نے کیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اب ہر قوم کے آپ ہادی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، دوسری عقلی دلیل، ہم مسئلہ علاج اب انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے تو آپ کو پڑھائیں گے کہ دعوی توحید جو ہے اس کی دو جزیں ہیں۔ کتنی جزیں؟ علم غیب، مختار کو، جسے میں نے حضرت نیلوی صاحب کی زبان میں کہا ہمکن ہمدان، یہ دو جزیں ہیں۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، مختار کل صرف اللہ ہے، اس لیے اس کائنات کا الہ بھی صرف اللہ۔ انہی دو جزوں کو اللہ ثابت کرتے چلے جاتے ہیں پورے قرآن میں، آپ دیکھتے چلے جائیں۔ وہ جو پہلی دلیل ہم نے پڑھی ہے وہ کس پر تھی؟ ہما کون، سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ اور اب یہ دوسری دلیل آ رہی ہے، یہ کس پر ہے؟ ہمدان، ہما کون بھی میں ہوں اور ہمدان بھی میں ہوں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ پیٹ میں، جو کچھ بھی ہر مادہ پیٹ میں اٹھاتی ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ وما تغیظ الارحام وما تزداد، ہر ایک ماں کے پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا، ماں مصدریہ بنا لیں، ہر ایک مادہ کا، ہر ایک مادہ کے پیٹ کا بڑھنا اور گھٹنا۔ کیا میں نا عدد الولد، کتنے بچے ہیں، یہ بڑھنا یا گھٹنا۔ عدد الولد، بچے کتنے ہیں۔ مدت الولادت، بڑھنا اور گھٹنا، مدت الولادت، کب حمل ٹھہرا ہے، کتنے مہینے ہو چکے ہیں،
آگے کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈوں کے بعد وضع حمل ہوگا، یہ میں جانتا ہوں۔ یہ ہے ہر مادہ کے پیٹ کا بڑھنا اور گھٹنا۔ کیا؟ عدد الولد، مدت الولادت۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے، معین پیمانہ۔ یہ نہیں ہے کہ بارشیں شروع ہوں تو پھر رکے ہی نہ، گرمی آئے تو بڑھتی چلی جائے، سردی آئے تو بڑھتی چلی جائے، نہ، ایک اندازے سے ہر چیز مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے چھپی چیز کا اور کھلی چیز کا، شہادہ ظاہر۔ یہ جو ہمارے ملک کے مشرکین اور مبتدعین ہیں، یہ بھی عجیب قسم کے ڈنگر ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ کو تو عالم الغیب کہنے نہیں چاہیے، اللہ کو عالم الغیب کہنا کفر ہے۔ کیوں؟ اس میں ماننا پڑتا ہے کہ پہلے اللہ سے کوئی چیز غیب ہے، چھپی ہوئی ہے، پھر اللہ اس کو جانتا ہے، تو یہ تو کفر ہے۔ اللہ سے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، پوشیدہ ہے ہی نہیں، تو پھر عالم الغیب کہنا کیا ہے؟ حالانکہ قرآن نے جگہ جگہ اس کو ذکر کیا، عالم الغیب والشہادہ انک انت علام الغیوب۔ تمام مفسرین نے لکھا، لغت کے ائمہ نے لکھا، عالم الغیب ما غاب عن الناس، ما غاب عن الناس، الشہادہ جو لوگوں کے سامنے ہیں، اللہ سے غیب نہیں، جو چیز لوگوں سے غائب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اللہ اس کو۔ یہ میں نے عالم الغیب والشہادہ، الکبیر سب سے بڑا، المتعال عالی شان، سواء منکم برابر ہے تم میں جو چپ کے بات کرے، اسر القول آہستہ آواز میں بات کرے، ومن جہر بہ اور جو زور سے بولے، رب کے لیے دونوں برابر ہیں، ومن ہوا مستخف باللیل اور جو چھپنے والا ہے رات میں، وسارب بالنہار اور جو کوئی چلے پھرے دن میں، رب کے لیے سب برابر ہے، کوئی رات میں چلتا ہے، دن میں چلتا پھرتا ہے، سب برابر ہے۔ لہو معقبات، لہو للانسان، خازن نے کہا لہو للہ، انسان کے لیے پہرے دار ہیں فرشتے، من بین یدیہ اس کے آگے سے، ومن خلفی اس کے پیچھے سے، چاروں طرف سے کنایا ہے جی، ہر طرف سے وہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، من امر اللہ بے امر اللہ، حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے امر سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، لوگوں کو لزوم طاعت، میری اطاعت کو لازم پکڑو اور میری معصیت نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، میری زندگی اس طرح نہ گزارو کہ میرے احکام کو پاؤں کی ٹھوکروں سے اڑا دو، اس کی طرف اللہ توجہ دلانے لگے ہیں۔ بے شک اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں،
جس قوم پہ خوشحالی آ رہی ہے نا، ہم اس خوشحالی کو بدحالی میں نہیں بدلتے. لوگوں کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس خوشحالی کو بدحالی میں بدل دیتے ہیں. یہ میں نے اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، یہاں تک کہ وہ بدل دیتے ہیں اپنے آپ کو. وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ہمارے احکام سے منہ موڑتے ہیں، تو پھر ہم ان سے وہ نعمتیں واپس لے لیا کرتے ہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی قوم پر برائی کا، عذاب مراد ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ لَا دَافِعَ لَهُ، اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے اس اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، تیسری عقلی دلیل، کس بات پہ؟ ہما کن اللہ ہے، وہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوفاً ڈرانے کے لیے، و طمعاً امید دلانے کے لیے. مسافر ڈرتے ہیں. پہلے زمانے میں تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، کچے علاقے ہوتے تھے، تو مسافر ڈرتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے، بجلی چمکنے لگی، پہلے بادل آئے، ہوائیں چلیں، اشارہ ہو گیا کہ بارش آنے والی ہے، تو وہ مسافر کسی نہ کسی پناہ والی جگہ پہ پہنچ جاتے. ویسے آپ ایک منٹ کے لیے تصور کریں، اچانک بارش آ جائے، کوئی اس کے آثار نہ ہو، کیسی عجیب حالت ہو. اللہ پہلے ہوائیں چلاتے ہیں، بادل آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بارش آنے والی ہے، کوٹھے تے جڑیاں چارپائیاں پئیاں نے انہوں نے ایک پاسے لا لو تے کپڑے جڑے ہوتے ٹنگے ہوئے نے. ڈرانے کے لیے، امید دلانے کے لیے. امید کس کو دلا رہے ہیں؟ کسان کو، ذمہ دار کو، کہ بارش آئے گی، فصلیں اچھی ہوں گی. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اٹھاتا ہے بھاری بھاری بادل، فضاؤں میں بادل. یسبح الرعد، تسبیح پڑھتا ہے رات فرشتہ، یہ بادلوں پہ مقرر ہے جی. بحمدہ، اس کی خوبیوں کے ساتھ. والملائکہ، اور سارے فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، من خیفتہ، اس کے ڈر سے. امام راغب جو لغت کے امام ہیں وہ کہتے ہیں رات صوت السحاب، بادل کی گرج، بادل کی جو گرج ہے نا اسے رات کہتے ہیں. تو وہ جو گرج ہے نا وہ بھی دراصل اللہ کی تسبیح پڑھ رہی. ابن عباس کہتے ہیں ملک من الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پہ مقرر ہے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، بھیجتا ہے کڑکتی بجلیاں. جب تک آسمان پہ چمکتی رہے تو اسے برق کہتے ہیں، جب آسمان سے زمین پہ گرے صاعقہ. میں نے معنی کیا کڑکتی بجلیاں. بھیجتا ہے کڑکتی بجلیاں، پھر وہ پہنچا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، زجر ہے مشرکین کے لیے. اور وہ مشرک جھگڑتے ہیں اللہ میں، فی اللہ اے فی توحید اللہ، اللہ میں تو جھگڑا ہی کو نہیں تھا. مشرکین مکہ تو اللہ کی صفتوں کے بھی قائل تھے، رازق مالک نہ اللہ کو مانتے تھے. سورت یونس آیت نمبر 31 میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ.
جھگڑتے ہیں اللہ میں یعنی اللہ کی توحید میں، وَهُوَ شدید المحال، اور وہ سخت پکڑ والا ہے۔ لہو دعوت الحق، ثمرہ تینوں دلائل کا، ثمرہ دلائل ثلاثہ، پیچھے تین دلیلیں ذکر کی، ہمہ کن میں ہوں، ہمدان میں ہوں، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے میں نے اٹھایا ہے، سورج اور چاند کو میں نے مسخر کیا ہے، زمین کو پانی پہ میں نے پھیلایا، پہاڑوں کی میخیں میں نے ٹھونکی، ہر قسم کے پھلوں میں ذائقے ہم نے بھرے، ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے وہ ہمارے علم سے باہر نہیں۔ بجلی جو چمکتی ہے امید دلانے کے لیے، خوف دلانے کے لیے، وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ بھاری بھاری بادل اٹھانے والے ہم ہیں، فرشتے ہماری تسبیح پڑھتے ہیں۔ ہمارے تینوں دلائل کا نتیجہ یہ نکلا، اسی کے لیے ہے پکارنا سچا۔ یہ ثمرہ ہے، نتیجہ ہے تینوں دلائل کا، کہ حاجات میں، مصائب میں، مشکلات میں پکارنا چاہیے تو صرف اسے ہی پکارنا چاہیے۔ کیوں؟ پکارنا اس کو چاہیے جو ہمہ کن بھی ہو، اور پکارنا اس کو چاہیے جو ہمہ دان۔ جسے میری پکار کا پتہ نہیں اسے پکارنا کیوں؟ جس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں اس سے مانگنا کیوں؟ تو ان دلائل کا نتیجہ یہ نکلا کہ سچی پکار وہ صرف کس کے لیے ہے؟ والذین یدعون من دونہ۔ اللہ صرف مثبت رنگ نہیں رکھتے جی، اللہ پھر منفی رنگ اختیار کرتے، اور جب تک رنگ منفی نہ ہونا توحید کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ کیلے دیکھو جی، اسے چھیلو، اس کی مٹھاس دیکھو، انار کو چھیلو، اس میں ایک جھلی لگا کے کس طرح موتیوں کی طرح پرو دیا گیا۔ یہ توحید بیان ہو رہی، حضرت صاحب نے بڑی توحید بیان کی۔ میں نے کہا توحید تے ہے پر ابو جہل علی، ان باتوں کا تو ابو جہل قائل تھا۔ وہ کیا کہتا تھا کہ یہ کھجوریں وغیرہ اللہ نہیں بنا، نہیں پیدا کو، میں یرزقکم من السماء والارض فسیقولون اللہ۔ توحید نام ہی منفی رنگ کا ہے، الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ لا، پہلے لا الہ ہے، الا اللہ تو بعد میں۔ آپ ساری زندگی کہتے رہے اللہ عالم الغیب ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ کے نام کی نظر و نیاز دو، اللہ خالق مالک رازق ہے۔ مجال ہے کوئی بندہ آپ پر فتویٰ لگائے، راستہ روکے، پھپتی کسے؟ کبھی نہیں۔ جب آپ کہیں گے اللہ کے سوا کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر، فرشتہ، عالم الغیب نہیں، پھر کہیں گے وہابی، یہ منکر ہے، یہ نبی کا علم گھٹا رہا ہے، پھر فتوے لگے۔ اللہ نے بھی منفی رنگ اختیار کر لیا۔ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی پکاروں کو قبول نہیں کر سکتے۔ وہ ان کے کام نہیں آ سکتے۔ شاہ عبد القادر نے میں نے کیا، ان کے کام کو پہنچ نہیں سکتے۔ شاہ ولی اللہ نے قبول کا معنی کیا، الا کباسط کفیہ، مگر جس طرح پھیلانے والا دونوں ہاتھ الی الماء، پانی کی طرف، دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کے کہتا ہے آ پانی، آ پانی، لے یبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں آئے، وما ہوا ببالغہ،
وہ پانی اس کے منہ میں آنے والا نہیں ہے، مرتے ٹائم تک آ پانی آ پانی آ پانی کہتا رہے، پانی اس کے منہ تک نہیں آئے گا۔ جس طرح کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہو کر آ پانی آ پانی آ پانی کہتا رہے، پانی نہیں آئے گا جب تک رسی نہیں ہوگی، جب تک ڈول نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں جن کی قبروں پہ کھڑے ہو کے تو پکار رہا ہے ان میں روح والی رسی تو ہے کوئی نہیں، روح والا ڈول تو ہے کوئی نہیں۔ وہ کنویں کے اوپر کھڑے کہتے کہتے مر جائے گا، پانی باہر نہیں آئے گا۔ اسی طرح کسی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پکار پکار کے مر جائے گا، قبر والا اس کی پکار کا جواب نہیں دے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہے پکار کافروں کی مگر کھلی گمراہی۔ امیر شریعت مانا کرتے ہیں نہیں ہے پکار کافروں کی مگر کتے کی بھونک، الا فی ضلال مبین۔ اس طرح کتے بھونکتے رہتے ہیں، اسی طرح غیر اللہ کو پکارنے والے جو ہیں ان کی پکار بھی اسی طرح ہے۔ حضرت صاحب کے ایک مرید تھے مولانا عبداللہ، میرے والد صاحب کے بڑے دوست تھے، وہ یہاں سرگودا میں رہتے تھے، بڑے مواحد تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ ادھر تھے سائیوال کے ساتھ، کوئی پنڈ ہے اس علاقے کے تھے، بندیال میں وہ پڑھتے رہے میرے دادا کے پاس، پھر وہ حضرت صاحب کے پاس بھی رہے مولانا عبداللہ، تو والد صاحب کے پاس اکثر آیا کرتے تھے، بہت آیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا مولانا عبداللہ صاحب نے کہ میں جب وہاں بچنا گیا نا تو ادھر جس علاقے سے میں گیا تھا یہ تھا سیال شریف، گدی ہے بڑی، اور یہ پوجے جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو لجپال کہلاتے ہیں، پیر سیال لجپال، یعنی عزت پالنے والے، ہر الیکشن میں شکست کھاتے ہیں، ہر الیکشن ہارتے ہیں، لوگوں کو عزتیں دیتے، اور علاقے میں جس جس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا انہیں بھی ہروا دیتے۔ قوم بدھو ہے، اس قوم کا کوئی پتہ نہیں چلا یار، انہاں مرزے نو نبی مان لے، حد نہیں ہو گئی یار، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، عقل مند آدمی انسان۔ انہوں نے کیا کہا حضرت مسیح موعود ہو، تو لوگوں نے مرزے کو نبی مان، لوگوں کا کوئی پتہ نہیں، یہاں جو بندہ بھی اٹھ کے کہہ دے اسے کچھ نہ کچھ بندے مل جاتے ہیں۔ تو مولانا عبداللہ یہاں سے اٹھ کے گئے تھے، گدی کا زور تھا، ان کی پکار تھی، وہاں بچرا میں لگتے تھے شرک کے فتوے، جو اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارتا ہے اس نظریے سے کہ وہ غائبانہ ہماری پکار سنتے ہیں، یہ شرک ہے، قرآن اس کو شرک کہتا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ تو مولانا عبداللہ صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہو، تکلیف بھی بڑی ہو، ایڈے بزرگ ہو تے کافر ہو۔ تو ایک دن میں حضرت صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا استاد جی اے جڑا تساں کافر آکھ دیو نا اے زیادتی نہیں؟ تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے، مجھے کہتے ہیں حافظ ہیں؟ میں کہا جی حافظ ہوں۔ سورت رعد آندی ہے ہی؟ میں نے کہا آتی ہے۔ پڑھ لہو دعوت الحق، میں نے پڑھی لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ
والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاء وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین. جب میں یہاں پہنچا نا تو حضرت صاحب نے میری طرف دیکھا، وما دعاء الکافرین. حضرت صاحب نے کہا یہ اللہ کس کو کافر کہہ رہا ہے؟ والذین یدعون من دونی. تو میرا شرح صدر ہو گیا، تو شرح صدر ہو گیا. میں آخیا اے پکے کافر نے، جڑا انہوں نے کافر نہ آکھے وہ بھی کافر ہے. تو حضرت صاحب کہتے ہیں بس اتھائی کھلو، اگا نہ ود، یہیں کھڑے ہو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال وللہ یسجد من فی السماوات والارض. چوتھی عقلی دلیل، اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہیں. یسجد مطیع، اللہ ہی کے مطیع ہیں. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے و کرہن ناخوشی سے. مومن طوعاً، مشرکین کرہن. جب سمندروں کی لہروں کے حوالے ہوتے ہیں اور کشتیاں گرداب میں پھنستی ہیں تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ ہی کے تابع ہیں، اللہ ہی کا مطیع ہے. جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے. وظلالہم، ان کے سائے بھی، یوں میں نہ کرنا ہے، ان کے سائے بھی بالغدو والآصال، صبح اور شام. صبح اور شام. المراد بہا الدوام. بزاوی المراد بہا الدوام، ہمیشہ سایہ اسی کا مطیع. سورج کی مخالف سمت میں جائے گا. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. سورج ادھر ہوگا تو سایہ ادھر ہوگا، اور یوں ہی سورج ادھر ہوگا سایہ ادھر ہوگا. اس میں فطرت ابراہیمی ہے. یہ سورج کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا چاہتا، یہ سجدہ ریز ہونا چاہتا ہے تو اپنے رب کے امر. ان کے سائے بھی صبح اور شام، دوام مراد ہے. قل من رب السماوات والارض. دلیل عقلی پانچویں، علی سبیل الاعتراف من الخصم. میرے پیغمبر پوچھ، کون مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا؟ قل اللہ. تو انہوں نے بھی تو یہی کہنا ہے. تو میرے پیغمبر تو خود کہہ دے اللہ. حمزہ استفہام تقریری، حمزہ استفہام تقریری محذوف ہے. اللہ، اللہ ہی ہے نا، یہ میں نے. قل افتخذتم من دونہ اولیاء. ثمرہ چوتھے اور پانچویں دلیل کا، چوتھی اور پانچویں دلیل کا ثمرہ پھر اللہ نکالنے لگے. جب ہر چیز میری مطیع ہے، ہر کوئی میرے سامنے سجدہ ریز ہے، حتیٰ کہ ان چیزوں کے سائے بھی، زمین و آسمان کا مالک اور رب میں ہوں، تو میرے پیغمبر کہہ، کیا تم نے بنائے ہیں اللہ کے سوا اولیاء اور کارساز کہ یہ ہماری کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں؟ تم نے بنائے اللہ کے سوا کارساز، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ تو اپنی جانوں کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں. تمہارے مالک کس طرح ہوں گے؟
قل هل يستوي الاعمى والبصیر، حضرت صاحب اس کو کہتے ہیں جی تنویر، تنویر برداوا، تنویر روشنی ڈالنی۔ اللہ ذرا مزید نکھار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تم تو عقل کے بالکل ہی اندھے ہو، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں۔ میرے پیغمبر کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ الاعمى مشرک، البصیر مومن۔ ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا برابر ہیں اندھیرے اور روشنی؟ الظلمات شرک کے اندھیرے، نور توحید کی روشنی۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا جنہیں اللہ کا وہ شریک بناتے ہیں، کیا جنہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں کہ اللہ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے اور بری امام بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے، اللہ بھی داتا ہے اور حضرت علی حجویری بھی داتا ہیں، جنہیں یہ اللہ کے شریک بناتے ہیں؟ خالقو کا خلقی، انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے جیسے اللہ نے بنایا؟ ان کے مشکل کشاؤں نے بھی دنیا کی کوئی چیز بنائی ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، مشتبہ ہو گئی تخلیق ان پر، یعنی سمجھ نہیں آندی بھئی یہ کس نے بنایا ہے اور یہ کس نے بنایا ہے، اس لیے یہ شرک کی طرف چلے گئے کہ ہمارے مشکل کشا ہیں، انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، میرے پیغمبر ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ان کے مشکل کشاؤں نے کچھ بھی نہیں بنایا ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہی ہے اکیلا غالب۔